علی سورت کا نام سورہ عصر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ تکاثر میں یہ بتلایا گیا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے اوقات فخر و مباحات اور مال و سامان کے جمع کرنے میں گزار دیتا ہے، یوں وہ اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ اب اس صورت میں انسان کی زندگی کو قیمتی اور کارآمد بنانے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہے، یعنی میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ انسان عمر کے ضائع ہونے کی وجہ سے بڑے نقصان میں ہے۔ خسارہ کہتے ہیں سرمایہ اور پونجی کے ضائع ہونے کو، اور انسان کی بڑی پونجی اور بڑا سرمایہ اس کی عمر ہے، جس سے دینی اور دنیاوی کمالات حاصل کیے جاتے ہیں۔ انسانی عمر ایک بہترین چیز ہے، بشرطے کہ انسان اس کو صحیح کام میں لگائے۔ اگر کسی نے اپنی عمر کو محض لذات اور خرابات میں خرچ کیا تو اس کے پاس سوائے نقصان کے اور کیا رہا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے، یعنی جو لوگ خود ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی نصیحت و تاکید کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی نصیحت و تاکید کرتے رہے، تو یہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں۔ یہاں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے آدمی نقصان اور خسارے سے بچ جاتا ہے۔ ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح۔ یہ 2 چیزیں تو آدمی کی خود اپنی ذات سے متعلق ہیں، اور دوسری 2 چیزیں یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 2 چیزیں دوسروں سے متعلق ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ ہوگا تو آدمی خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال، احباب و متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، خواہ وہ خود کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ آج کل مسلمان اس معاملے میں بہت ہی غافل ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں اور اولاد اور عیال کچھ بھی کرتے رہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔
یہ سورت قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی سورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ اس سورت کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اسی سورت کو تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد والی سورت کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، اخنس بن شریق وغیرہم کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت اور طعن و تشنیع کے ذریعے تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ سورہ عصر میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ انسان خسارے میں، اب اس صورت میں انسان کے خسارے میں پڑنے کے چند اسباب بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالنے والا ہو، رو در رو طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو۔ وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں۔ واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جاوے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ ان پر بند کر دی جاوے گی بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورت کی پہلی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، رو در رو طعنہ دینے والا ہو۔ حمز اور لمز یہ دونوں لفظ چند معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمز کے معنی غیبت کے ہیں، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، اور لمز کے معنی روبرو منہ پر کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ البتہ غیبت پر وعیدیں قرآن و حدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے کرنے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی، اور جو اس میں مشغول ہو تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے، بخلاف آمنے سامنے کہنے کے۔ وہاں دوسرا بھی اپنے بچاؤ کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے گناہ زیادہ لمبا چلتا نہیں۔ اس کے علاوہ
کسی کے پیچھے اس کے عیبوں کا تذکرہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے شخص کے لیے بڑی ہلاکت و تباہی ہے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالے اور سامنے آئے تو طعن و تشنیع کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو، یعنی اس شخص کے لیے خرابی اور تباہی ہے جو مال کی لالچ اور اس کی محبت میں اندھا ہو کر مال جمع کرتا رہتا ہے اور اسے بار بار گنتا ہے، جیسا کہ بعض حریص اور مال سے محبت کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بلا ضرورت روز صبح کو تجوری کھولتے ہیں اور روپے کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، یعنی اس کے بار بار گننے اور سنبھال سنبھال کر رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ یوں ہی رہے گا۔ مال کی حرص و محبت یہ تیسرا گناہ ہے جس پر عذاب کی وعید اس صورت میں آئی ہے۔ چونکہ دوسری آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً مال کا جمع رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اس لیے یہاں جس جمع پر وعید آئی ہے اس سے مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں آدمی ان حقوق کو ادا نہ کرے جو اس پر واجب ہے، یا مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ دین کی ضروریات سے غافل ہو جائے۔ آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ مال اس کے پاس ہرگز نہیں رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جاوے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ حطمہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حطم کے معنی توڑنے کے آتے ہیں، چونکہ دوزخ کی آگ بھی ہر اس چیز کو جو اس میں ڈالی جائے توڑ پھوڑ دے گی، اس وجہ سے دوزخ کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ آگے اس کی تفصیل بتلائی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، یعنی یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں، یہ تو خدا کی آگ ہے جو اس کے حکم سے سلگائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 برس تک آگ بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکانے کے بعد سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ آگے اس آگ کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اس دنیا کی آگ پہلے جسم کو جلاتی ہے اور آدمی کے دل تک اس آگ کے پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، بخلاف جہنم کے، اس میں موت تو آئے گی نہیں، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت زندگی ہوگا اور دل کے جلنے کی تکلیف آدمی اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ ان پر بند کر دی جاوے گی بڑے لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی جہنم کی آگ ان پر اس طرح بند کر دی جائے گی کہ وہ لوگ آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کی صندوق میں بند کر دیا جائے۔ حاصل یہ کہ آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔